السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان اکاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ علمی رسوخ کی ترویج کی خاطر علمی شخصیات کے انٹرویوز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری آج کی معزز مہمان ہیں جویریہ عارف صاحبہ۔ جویریہ صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مدرسہ کے لیے وقت نکالا۔ جی آسمہ صاحبہ، میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اور علمی اور ادبی شخصیات کے انٹرویو کی اس محفل میں مجھے شامل کیا، اور یہ لمحہ میرے لیے خوشی اور افتخار کا باعث ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ تو ہم اپنے انٹرویو کی ابتدا اس سے کریں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی، میرے والد محترم محمد عارف سلفی ایک کاروباری شخصیت تھے۔ میرے دادا ابو مرحوم کا تعلق سیال کوٹ کے ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ سیالکوٹ سے بسلسلہ کاشتکاری سندھ کی زرعی زمینوں پر آباد ہوئے، اور پھر پنجابی اور سندھی تنازعوں کے باعث 1980 میں ضلع منڈی بہاؤالدین پنجاب میں سکونت اختیار کی۔ والد صاحب کچھ عرصہ کھیتی باڑی کے پیشے سے منسلک رہے، اور پھر وہ کاروبار کے سلسلہ میں امریکہ تشریف لے گئے، اور جو والدہ محترمہ تھیں وہ باقی جو ہم فیملی کے ساتھ منڈی بہاؤالدین میں ہی انہوں نے سکونت اختیار کی۔ تو جو میری باقی سسٹرز تھیں ادھر گاؤں چک نمبر 43 میں پرائمری اسکول تھا، تو ادھر ہی تعلیم کے لیے جاتی رہیں۔ پھر والدہ محترمہ جو ہیں انہیں تعلیم کے حوالے سے اس دور میں بھی بہت وہ شعور کے لحاظ سے آگے تھیں کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا جو والد ہے وہ بیرون ملک ہے تو اب میں ان کی تعلیم کا سلسلہ روک دوں، بلکہ گاؤں کے اس ماحول میں بھی انہوں نے بچیوں کی تعلیم کے لیے یہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، اور پھر قریبی شہر سے میٹرک کروایا سب بہنوں کو، اور پھر وہاں چک 43 سے اگر ہم میئر کریں تو لاہور میں مدرسہ تدریس القرآن کا انتخاب کیا، اور میری والدہ جو ہیں تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کر گاؤں سے لاہور بڑی بہنوں کو چھوڑنے آتی، اور یہ ماہانہ وار سلسلہ آمد و رفت جاری رہا، اور پھر یوں ہوا کہ 1995 کے قریب ہم مرید کے میں منتقل ہو گئے۔ تو جب ہم مرید کے میں آئے ضلع منڈی بہاؤالدین سے، یہ ضلع شیخوپورہ کا علاقہ بنتا ہے، تو اس وقت میری عمر تقریباً 3 سال تھی، اور اس لحاظ سے پھر وہاں پہ جماعت الدعوہ کا جو مدرسہ ہے، جماعت کے جو اسکول ہیں، وہیں سے میں نے بنیادی تعلیم حاصل کی، اور اس سلیبس کے اندر جو ان کا نصاب تھا وہ عام اسکولوں کے نصاب سے ہٹ کر تھا، اس میں دینی کتب بھی شامل تھیں، جیسے کہ ہماری شروع کی کلاسز میں ہی اقرا جز اول جو قاعدہ تھا عربک کا ریڈر اس کو شامل کیا گیا، اسی طرح قصص الانبیاء، ترجمۃ القرآن وغیرہ کے اسباق، اور احادیث کی مختلف کتب میں سے جو چنی ہوئی احادیث تھیں وہ ہمارے نصاب میں شروع سے ہی شامل رہیں۔ تو میری بنیادی تعلیم جو ہے وہ مرید کے سے ہی ہوئی۔ تو یہی جو ہے تعلیم آگے چل کے باقی تبدیلیوں کا باعث بنی، اور یہیں سے میری دینی تربیت کا آغاز ہوا۔ ماشاء اللہ، آپ نے اتنے دینی ماحول میں پرورش پائی، پھر آپ نے ایم فل جو ہے وہ انگلش میں کیا، تو اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ جی اصل میں میری جو بہنیں تھیں وہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ والدہ اور ابو جو تھے ان کا بھی یہ شوق تھا، امریکہ سے جب وہ واپس آ گئے تو بے شک وہ ایک ماڈرن سوسائٹی سے واپس آئے، لیکن ان کا جو دین کے اندر ریسرچ کا رجحان تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور گھر کا ماحول مکمل دینی ہونے کے باوجود والد محترم نے بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلوائی۔ انہوں نے گھر میں کم و بیش 2000 کتب پر مشتمل ایک لائبریری بنائی، جس میں مختلف موضوعات پر کتب موجود تھیں، اور وہ
دین کی طرف بھی ایک براڈ اپروچ رکھتے تھے. ان کا یہ نہیں تھا کہ کسی ایک خاص مسلک سے ہی منسلک ہیں تو بس اسی مسلک کی کتابیں پڑھیں، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری لائبریری میں مختلف کتابوں کے اندر مختلف قسم کی لینگویجز کے اندر کتابیں موجود تھیں. جیسے کہ ہماری لائبریری میں بچپن میں بھی مجھے یاد ہے ایک سنہری رنگ کا قرآن پاک ہوتا تھا بڑا سا، اس کا بلیک کور ہوتا تھا. تو جب ابھی میری کتابوں کو بس دیکھنے کی عمر تھی تو مجھے بڑا تجسس ہوتا کہ ان رنگ برنگی کتابوں میں کیا ہے. تو جب میں واقعی پڑھنے کی عمر کو پہنچی 6 سال، چھٹی کلاس سے ہی میں نے کتابوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کے طور پہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی دینی کہانیاں پڑھتے. تو وہ جو سنہری رنگ کا بڑا سا قرآن تھا تو وہ سندھی زبان میں تھا. تو اسی طرح عربی، سندھی، انگلش، اردو، پنجابی، مختلف جو زبانیں ہیں ان میں قرآن کی تفاسیر بھی موجود تھی لائبریری کے اندر. اور اسی طرح سے شروع سے ہی والد صاحب نے کتب اس طرح سے کلیکشن ہمیں دی، اور کہ ہمارا جو رجحان تھا وہ یہی رہا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لینگویجز کے اوپر فوکس کرنا ہے. اور اس لیے مجھے دین کو سیکھنے کے شوق کے ساتھ ساتھ میں نے زبان دانی کا شوق جو ہے وہ بھی میرے اندر تھا. اور ہمارے علاقے سے میری بہنیں جب کالج جانا شروع ہوئیں تو دینی اقدار کے حامل ہونے کے باوجود اور پردے کی پابندی کے باوجود یہ احساس بھی تھا کہ دنیاوی تعلیم بھی فرد کی شخصیت کے پھلنے پھولنے کے لیے ضروری ہے. تو اسی طرح جو میری بڑی بہن ہیں انصارف، جو ہمیشہ میرے لیے انسپائریشن رہی ہیں، انہوں نے اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی کیا. یہ 2010 کی بات ہے. اور اسی دوران میں نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز لاہور میں ایم اے انگلش میں داخلہ لیا. اور یوں گھر سے دینی تعلیم کا چراغ ساتھ لے کر نکلنے پر دنیاوی تعلیم نے اس کی روشنی مزید بڑھا دی اور شخصیت کو نکھارا الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ پردے نے کبھی میری ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ میں کلاس میں واحد لڑکی تھی جو مکمل پردے کے ساتھ آتی تھی. اور اس پردے نے مجھے ہمیشہ اعتماد دیا، اور اس دینی ماحول کا مجھے ہمیشہ بڑا فائدہ رہا. جو بات کہنی ہوتی کسی بھی پلیٹ فارم پر یونیورسٹی میں بھی میں بلا دھڑک کہہ دیتی. اور اللہ تعالیٰ نے حق کہنے کی ایک قوت جو ہے وہ سمجھے کہ وراثت میں والد محترم کی طرف سے بھی مجھے عطا کی الحمدللہ. تو اسی طرح ایم فل کے لیے میں نے کنیڈ کالج کا انتخاب کیا، اور یہ میرا انتخاب جو تھا میرے والد محترم نے اس پہ بھی میرا ساتھ دیا. اور وہاں پر بھی مجھے نماز اور پردہ کے ساتھ اپنی کلاس فیلوز کو اس طرف مائل کرنے کا موقع ملا. ہوتا یوں کہ جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی اور سر سے میں کہتی، ہماری جیسی کلاسز ایم فل میں لمبی ہوتی تھی 3 3 4 4 گھنٹے کی، کہ سر مجھے بریک لینی ہے نماز کے لیے. تو سر جو ہیں ہمیشہ کوآپریٹو تھے سارے ٹیچر. وہ ان لمبی کلاسز کے دوران جیسے کہ ہمیں ٹی بریک ہوتی، لنچ تھوڑی سی اور ریلیکس کرنے کے لیے بریک ہوتی، تو وہ نماز کے لیے بھی بریک دے دیتے. تو 5 سے 10 منٹ لگتے فرض ادا کرنے میں. تو اسی میں کیا ہوتا کہ جب میں کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے تو آہستہ آہستہ میرے پیچھے پوری صف بنتی گئی، اور کئی لڑکیاں جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنے لگ گئیں الحمدللہ. آپ ماشاءاللہ مطلب پڑھاتی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیچر بھی ہیں، اور اسی طرح آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. تو آپ کے نزدیک ٹیچنگ اور اس میں ٹریننگ میں کیا فرق ہے، یا دونوں قریب ہیں شعبے ایک دوسرے کے؟ جی اگر میں ٹریننگ کی بات کروں تو ٹریننگ سے جو میرا واسطہ پڑا وہ 2013 کی بات ہے، جب میری سلیکشن بطور ایس ایس سی انگلش گورنمنٹ کے ایک اسکول میں ہوئی، ہائی اسکول میں. تو اس وقت جو ہمیں انڈکشن ٹریننگ کروائی گئی، انڈکشن ٹریننگ کے اندر 1 ماہ ہمیں یعنی 4 ویک کی ٹریننگ تھی. ضلع شیخوپورہ میں ہماری یہ ٹریننگ ہوئی. تو اس ٹریننگ پہ ہمیں ٹیچر بننے کے لیے ٹرین کیا گیا کہ آپ نے کلاسز میں جانا ہے، اسکولز میں جانا ہے، اپنے کریئر کا بطور ٹیچر آغاز کرنا ہے تو باقاعدہ اس پروفیشن کو سیکھ کر جائیے. تو ان ٹریننگ سیشنز کے دوران جو میرے اساتذہ تھے انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی. جب میں نے کوئی بھی ان کو سجیشنز دیں یا ٹریننگ پروگرام کے اندر جس طرح ہمیں ایکٹیویٹیز کروائی جاتی تھیں، تو میں ہمیشہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ
سکھانے کا عمل بھی جاری رکھتی، میں ان کو آئیڈیاز دیتی کہ ہم ان ایکٹیویٹیز کو زیادہ بہتر طریقے سے یوں کر سکتے ہیں، ہم جو بھی ایکٹیویٹی ہے بچوں کے لیے اس کو ان کے لیول پر لانے کے لیے یہ اس طرح سے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو وہ میرے آئیڈیاز کو بڑا سراہتے۔ تو جب میں ٹریننگ کر رہی تھی تو اسی وقت انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ٹریننگ کی فیلڈ میں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی عطا کی ہے کہ آپ ایک اچھی ٹرینر بن سکتی ہیں۔ تو پھر جیسے ہی ٹریننگ ہم نے اپنی مکمل کی اور ہم اداروں میں چلے گئے پڑھانے، تو ایک دن اسی طرح سر نے کال کی کہ آپ کا نام میں نے بطور ٹرینر دے دیا ہے اور اب آپ DSD کی ٹرینر بن جائیں گی، آپ کو کچھ دن کی اور ٹریننگ کروائی جائے گی اور آپ ماسٹر ٹرینر بن جائیں گی۔ تو اسی طرح پھر میری کوٹ لکھپت میں ٹریننگ ہوئی، اور اس ٹریننگ کے بعد مجھے ماسٹر سرٹیفکیٹ ہونے کا جو ہے ماسٹر ٹرینر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے مختلف اداروں میں ٹریننگز کروائیں DSD کے انڈر، جس میں ہماری پیلی کی اور برٹش کاؤنسلز کی جو ہے انگلش لینگویج کی ٹریننگز بھی شامل تھیں۔ اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا کہ میں نے ان دونوں فیلڈز کو بہت ایک تو ساتھ لے کر چلی، اور دونوں کا فرق جو ہے وہ بھی میرے اوپر واضح ہوتا گیا۔ جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر تو اس کے اندر ہم پروفیشنل بن جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے ہم کپڑے سلائی کرتے ہیں یا پھر ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی اگر ٹریننگ حاصل کر لیں تو ہم وہ کام بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو پڑھانا ہے وہ ایک بڑا ہی مقدس پیشہ ہے، ایک بڑا ہی ٹیکٹیکل کام ہے، یعنی جس میں ہمیں اپنی پوری جان مارنا ہوتی ہے۔ اور اگر ہمیں وہ طریقے پتہ چل جائیں کہ کس طرح سے ہم نے بچوں کے دل جیتنے ہیں، کس طرح سے ہم نے اپنا جو لیسن ہے وہ بچوں کے لیول پر لے کر آنا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے پڑھائی کے انداز کو نرم رکھنا ہے اور اس میں سرگرمیاں شامل کرتے ہوئے بچوں کی دلچسپی کلاس روم کے اندر بڑھانی ہے، تو اس طرح سے ہمارا جو پڑھانا ہے وہ صرف پڑھانا ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ جو پڑھانے کا ہمارا وقت ہوتا ہے وہ ایک خوبصورت وقت بن جاتا ہے، کہ یادگار وقت بن جاتا ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہم سے سیکھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹریننگ ہے وہ ٹیچرز کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک اچھا ٹرینر، ایک اچھا ٹیچر ایک اچھا ٹرینر بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ٹرینر ہے تو وہ ٹیچر نہیں ہو سکتا، بلکہ ان دونوں چیزوں کو اگر ساتھ لے کر چلا جائے تو پھر آگے جا کے اس میں یہ فرق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ ٹریننگ میں سیکھی ہوئی چیزیں ہی جو کلاس کے اندر ٹیچر جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے نافذ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن ہر ٹیچر ایک ٹرینر نہیں بن سکتا، کیونکہ ٹرینر جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ بہت اچھا کرتا ہے، اس کے اندر دوسروں کو مینٹور کرنے کی پاور ہونی چاہیے، دوسروں کے اندر تبدیلی لانے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ایک اس کے اندر ایکسیپشنل خوبی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو یہ احساس دلا سکے کہ ہمیں اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک ٹرینر لوگوں کو یہ بتاتا ہے، ٹیچرز کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہر روز نئے طریقے سے آزمانی ہے۔ اور ٹرینر یہ نہیں سکھاتا کہ آپ نے ٹریننگ ایک دن سیکھ لی ہے تو بس وہ آپ چینجنگ ایک دن کے لیے کر لیں تو ٹھیک ہے۔ ٹرینر فار ایور ٹیچرز کی پرسنالٹی میں چینج لے کر آتا ہے، وہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکتا، ہر روز سیکھنا ہے۔ ہر روز میں نے کچھ ایسے آئیڈیاز سوچ کر کلاس میں جانے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹس کس طرح میرے سبق میں زیادہ دلچسپی لیں، میرا سبق پڑھانے کا جو انداز کل تھا آج میرا انداز اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ تو ٹریننگ نام ہی اس چیز کا ہے، مسلسل خود کو بدلنا، مسلسل خود کو آگے لے کر جانا، اور یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کوئی فل سٹاپ لے آئیں، نہیں، یہ جو ذاتی ترقی کا ہمارا عمل ہوتا ہے یہ ہر روز اور ہر لمحہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو یہی میری رائے ہے ٹریننگ اور ٹیچنگ کے بارے میں، جو میں نے اس فیلڈ میں رہ کے بطور ٹیچر اور ٹرینر سیکھا ہے۔ آپ کو کبھی یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ صلاحیت میرے اندر بچپن سے ہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے پہلے ہی عطا کی ہوئی تھی؟ اصل میں بات ہوتی ہے گھر کے ماحول کی بھی، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے جب 9th کلاس میں سائنس کے لیے انتخاب کیا، کہ جیسے ہر لڑکی کو ہوتا ہے نا کہ اچھا میں ڈاکٹر بنوں، تو مجھے یہ تھا کہ اچھا میں میٹرک کر لیتی ہوں سائنس کے ساتھ اور اس طرح۔ تو میرے جو فادر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے آپ نے دل کی آواز سنو، جو آپ ریئل میں ہو آپ وہی بنو،
آپ اس لیے نہیں سائنس چوز کرو کہ آپ کی دوستیں چوز کر رہی ہیں تو آپ اس لیے چوز کر لو، اپنے دل کی آواز سنتے ہوئے اس پہ عمل کرو، آپ میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو پالش کرو۔ تو پھر میں نے جب اپنے اوپر غور کیا تو ہمیشہ جیسے بازار میں بچے ہوتے ہیں، جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، کوئی اسٹیٹوسکوپ خریدتا ہے، کوئی ڈاکٹر والے کھلونے خریدتے ہیں بچے، اور اس طرح کسی کو کسی طرح کے کھلونوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو جب میں نے اپنے اوپر غور کیا، سوچا اپنے والد محترم کے کہنے کے بعد، تو مجھے لگا کہ میں تو بائی بورن ایک ٹیچر ہوں۔ میں جب 6 کلاس 7 کلاس میں اپنی سہیلیوں کو گھر بلا کے وہی لیسنز ان کے ساتھ ریوائز کرتی، ان کو پڑھانے والے انداز میں، تو ان کے ساتھ مل کے اسی طرح سے کرتی جیسے میں ان کی ٹیچر ہوں اور میرے سے پڑھنے آئی ہوئی ہیں، اور وہ بھی بڑی خوش ہوتی کہ آپ نے ہمیں یہ اسباق بڑے آسان اور آسان فہم انداز میں سمجھا دی ہیں۔ تو جب میں نے اپنے بچپن پہ غور کیا اور اپنے دل کی آواز سنی، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے ٹیچنگ کی ہی فیلڈ کو کیری آن کرنا ہے اور اس میں ہی آگے جانا ہے۔ تو اس لیے واقعی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں ایک بائی بورن ٹیچر ہوں۔ میں وہ والی ٹیچر نہیں ہوں کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے سائنس رکھتے ہیں، پھر وہ اچھے ڈاکٹر بننے کی ٹرائی کرتے ہیں، جب وہ ڈاکٹر نہیں بن پاتے، انجینئر نہیں بن پاتے، تو وہ کہتے ہیں چلیں اب ٹیچنگ کا فیلڈ بچا ہے اس میں چلے جاتے ہیں۔ ٹیچنگ میرا پیشن رہا ہے شروع سے، میرا شوق اور جذبہ ہے، اور اسی طرح جب میں نے ٹریننگ کے فیلڈ میں قدم رکھا 2013 میں، تو تب سے ٹریننگ بھی میرا پیشن ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کے بارے میں آپ ہماری خواتین کو کیا مشورہ دیں گی؟ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، میں ان کو الگ نہیں سمجھتی، بلکہ ان کو الگ کرنا ایک سیکولر اپروچ ہے، اور جب ہم اس اپروچ میں پڑھتے ہیں تب ہی ہمارا سارا تعلیمی نظام بھی گڑبڑ ہوتا ہے، ہمارا ہمارا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ اصل میں دنیا کے کام بھی ہم اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے کریں تو یہ بھی ہمارے لیے دین ہے۔ اور مجھے جو گھر میں ماحول ملا اس میں الحمدللہ دینی تربیت کا عنصر تو واضح تھا۔ اس کے بعد جب میں یونیورسٹی جاتی تھی تو اس میں بھی مجھے دین اور دنیا کا جو خوبصورت امتزاج ہے وہ اس طرح سے ملا کہ میں مدرسہ تدریس القرآن کے ہاسٹل میں میرا قیام تھا یونیورسٹی کی لائف کے دوران۔ تو اس کا مطلب ہے میرے شب و روز جو ہیں وہ مدرسے میں گزرتے، جہاں پہ جید علماء سے میں تجوید اور حدیث کے اسباق بھی پڑھتی، اور جو مدرسے کے اندر مختلف ورکشاپس اور کورسز ہو رہے ہوتے اور لیکچرز ہو رہے ہوتے وہ بھی اٹینڈ کرتی رہتی اپنی سہولت کے مطابق جب جب میرے پاس وقت ہوتا۔ اور جو شام کی کلاسز ہوتی تھیں حدیث میں، استاد عبداللہ صاحب حدیث پڑھانے آتے تھے، تو ان کی کلاسز بھی میں بڑے شوق سے سنتی۔ تو اس طرح صبح ٹائم اگر میں یونیورسٹی جاتی تو شام میں میرا یہی ہوتا کہ میں کچھ نہ کچھ دین کا پڑھ کے سیکھ کے سوں، اور اس میں خالی ہاتھ نہ رہوں، میں یہ خزانہ بھی سمیٹ لوں، اور میں مدرسے میں رہتے ہوئے صرف اپنی توجہ یونیورسٹی کی تعلیم کے اوپر نہ لگا دوں سارا وقت۔ تو اس لیے میں نے اپنا وقت مختص کر رکھا ہوتا، اور میں لڑکیوں سے بھی اپنا جو ہے بیٹھتی، ان کے ساتھ گپ شپ کرتی، اور ان کو جب میں ان سے بھی اچھی اچھی باتیں سیکھتی۔ تو میں نے میرا یہ خیال ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی متاع گم شدہ ہے، وہ یہ انتظار نہیں کرتا کہ مجھے ایک وقت ملے تو میں بیٹھ کے سیکھوں، بلکہ وہ ہر وقت سیکھنے کے موڈ میں رہتا ہے، اس کا جو سیکھنے والا موڈ ہے وہ آن رہتا ہے، اور وہ ہر وقت بچوں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، بڑوں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، سبزی فروش سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، سبزی فروش یا پھل فروش کی میں نے مثال اس لیے دی کہ کچھ دن پہلے میں شاپنگ کے لیے گئی اپنے خاوند کے ساتھ، تو ہم نے رستے میں پھل لیا، تو جو پھل والا شخص تھا اس نے انتہائی مؤدب انداز سے اپنی نظریں جھکا کے، وہ باریش انسان تھا، اور ایسے پیش کیا جیسے وہ ہمیں گفٹ دے رہا ہے۔ تو میں نے جب میرے ہسبینڈ نے آگے ہم تھوڑا چلے گئے تو میں نے کہا آپ نے اس کا انداز دیکھا، وہ آپ کو پھل یوں دے رہا تھا جیسے وہ آپ کو ایک تحفہ پیش کر رہا ہے۔ یہ مطلب سیکھنے کا انداز ہے نا، اپنے مینرز، اخلاق اور یہ چیزیں ہر وقت اگر ہم سیکھنے کے موڈ میں رہیں تو ہم ایک خاک روب سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم ایک سبزی فروش سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور علماء سے سیکھنے کی تو پھر کیا ہی بات ہے، اور ایک ماحول مل جانے کی پھر کیا ہی بات ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اپنا سیکھنے والا موڈ ہمیشہ آن رکھنا چاہیے، ہمیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ مدرسے میں ہم رہ رہے ہیں یا مدرسے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اب ہم انگلش پڑھیں گے یا فزکس کیمسٹری پڑھیں گے تو ہمیں گناہ ہو جائے گا۔ ہمیں اس اپروچ سے باہر آنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے،
یہ جو دنیا کے علوم ہیں یہ دین سے الگ نہیں ہے، علم سارے کا سارا اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کائنات جن اصولوں پہ چل رہی ہے وہ سارے سائنٹیفک لاز ہیں، آپ یہ دیکھیں فزکس کے اصولوں کے تحت ہی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا۔ تو یہ جو آئی ٹی ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ دور آ، تو ہمیں ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن اور حدیث کی روشنی ہوگی اور ایک ہاتھ میں سائنس کا چراغ ہوگا تو ہم اس دنیا کو اسلام کے لیے ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا سکتے ہیں، اور ہم کسی قوم سے کم نہیں ہیں۔ بلکہ آپ وہ وقت دیکھیں کہ جب یورپ والے علم کی بھیک مانگنے مشرق آیا کرتے تھے، اور وہ مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں علوم سیکھنے آیا کرتے تھے، تو وہی وقت تھا کہ جب تک ہم نے دین اور دنیا کو الگ نہیں تھا کیا، ہم نے ان کو ایک رکھا ہوا تھا۔ تو جب ہم نے الگ کر لیا اور یہ فرق بڑھتا گیا، تو آج حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا حالات بنے ہیں۔ جب موجودہ دور میں آپ خواتین کے اندر کن صلاحیتوں کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، یعنی جو ضروری ہے خواتین کے لیے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خواتین جو ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، وہ ایک بگ، خواتین جو ہیں کسی بھی قوم کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم، ہمارے جو آئیڈیلز ہیں ان کو ہم اگر دیکھیں تو صحابیات جو ہیں انہوں نے کس طرح بڑھ چڑھ کر ریاست مدینہ کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ خواتین ہی قوم کو وہ مرد مجاہد دیتی ہیں جس سے قومیں جو ہیں وہ ہر مشکل کا سامنا کر پاتی ہیں۔ تو خواتین جو ہیں ہمارے پاکستان کی خواتین کی میں اگر بات کروں تو سب سے پہلے ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر سکلز پیدا کرنی ہے، اور ہمیں بہادر بننا ہے۔ ہمیں خواتین ہونے کا ایک جو ہمارے ہاں امیج ہے ایک بیچارگی کا، اس کو ختم کرنا، اور کہ کوئی ہم خواتین ہیں تو کوئی ہم پہ ترس کھائے یا ہمیں ہمیشہ جو ہے ہمیں قابل رحم مخلوق سمجھا جائے، تو اس چیز سے نکال کر ہمیں اپنا اسٹیٹس اپ کرنا ہے۔ اور میرے خیال میں خواتین دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیا کے علوم بھی حاصل کریں، اور ان رستوں پر چلتے ہوئے جو مشکلات آئیں اس کو بہادری سے فیس کریں، اور ان کے اندر یہ پاور ہونی چاہیے کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اور کوئی آنکھ اٹھے تو اس کو پھوڑنے کی صلاحیت بھی ان میں ہونی چاہیے۔ اور یہ کانفیڈنس والدین دیتے ہیں اپنی اولاد کو۔ ہم والدین ہونے کے ناطے یہ چیز شروع سے ہی اپنی بچیوں میں ڈالیں کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر، یہ سوسائٹی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہاں چلتے ہوئے آپ کو ہر طرح کے بندے کا سامنا جو ہے ہوگا۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم شروع سے ہی بچیوں کی تربیت کے اندر ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ جاؤ بیٹا فیس کرو اپنے حالات کو، جاؤ خود نکلو۔ ہمارے والد جو ہیں، جیسے میں ان کی مثال دوں تو شروع میں جب حالات جو ہیں وہ اور طرح کی ہوتی تھی، نرمی ہوتی تھی، اور جو ہے فائرنگ وغیرہ کرنے پہ پابندی نہیں ہوتی، تو مجھے یاد ہے گاؤں میں جب عید وغیرہ کا موقع ہوتا تو میری ہر بہن سے وہ ایک ایک فائر کرایا کرتے تھے پسٹل سے۔ اور اس چیز نے، بچپن کی اس دیکھی ہوئی چیزوں نے، کی ہوئی چیزوں نے کیا دیا؟ کانفیڈنس دیا۔ اور اس طرح ہمارے گھر میں ایک شروں والی بندوق ہوتی تھی جسے ہم چھپکلیاں وغیرہ مارا کرتے یا شکار چھوٹا موٹا کرتے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوا کہ ایک کانفیڈنس آ گیا کہ حالات جیسے بھی ہوں گھبرانا نہیں ہے، اور مشکل حالات میں ہاتھ پاؤں نہیں پھولیں گے۔ اور اسی طرح قربانی جو ہے، اگر آپ دیکھیں سنت ابراہیمی پہ ہم عمل کرتے ہیں ہر سال الحمدللہ، پورے دنیا میں جو ہے قربانیاں کی جاتی ہیں۔ تو میرے جو والد تھے وہ بیٹیوں کو آگے کرتے کہ آپ بیٹا اس سال تکبیر آپ ڈالیں، قربانی آپ کریں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب جو بکرے کے گلے پہ چھری چلا سکتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشکل حالات میں نہیں ڈرتا وہ بندہ۔ تو یہ ہم لڑکیوں کی تربیت میں یہ چیزیں کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ ایک لڑکی جو ہے وہ بکرا ذبح ہوتا نہیں دیکھ سکتی جی، وہ چھپ جاتی ہے، اس کو ڈر لگتا ہے خون دیکھ کے، یا پھر وہ جو ہے وہ کسی چیز کو فیس نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شروع سے اس کو وہ کانفیڈنس دیا ہی نہیں ہوتا۔ جی مرد ضرور قوام ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ ہر قدم آگے رہیں، آپ اپنے سر کا تاج بنا کر رکھیں، اور وہ ہمارا دفاع کرنے والے ہیں بے شک، لیکن ہم عورتوں کو بھی یہ کانفیڈنس دیں، والدین شروع سے ان کی تربیت کے اندر یہ چیز ڈالیں کہ آپ نے، اگر آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، اگر آپ نے سفر کرنا ہے،
تو ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے آپ کے اندر قوت، بہادری اور جرت ہونی چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ برائی کو نو کہنے کی پاور، حق بات کہنے کی پاور، اور اپنے موقف کو اگر آپ درست ہیں اس کو اپنا پریورٹی بنانے کی جو طاقت ہے وہ خواتین کے اندر ضروری ہونی چاہیے. کیونکہ کمزور خواتین نے اس معاشرے کو بڑا نقصان پہنچایا، اور کمزور نسلیں جو ہم نے اس معاشرے کو دی ہیں، جن کے اندر نہ اپنے نفس کی خواہشات کو روکنے کی طاقت ہے، نہ اس سوسائٹی کی بیڈنس کو یا برائی کو نو کہنے کی طاقت ہے، ایسے لوگوں نے معاشرے کو بہت نقصان پہنچایا. ہمیں بہادری چاہیے اور ہمیں جو ہے تعلیم چاہیے. ہمارے معاشرے میں سوشل خواتین کو کس انداز سے رہنا چاہیے، یعنی ان کا لائف سٹائل کیسا ہو یا ان کا انداز کیسا ہو؟ جی بالکل. سوشل سروسز کے جتنے بھی ایریاز ہیں، اگر کوئی خاتون جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آن لائن کام کر رہی ہیں، یا پھر وہ باہر نکلتی ہیں، وہ ٹیچر ہیں، وہ لیکچرر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ انجینئر ہیں. اب تو خواتین پی ایم ایس سی ایس ایس کلیئر کر کے بیوروکریٹس بن رہی ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ان کے لیے مینجمنٹ بہت ضروری ہے. ہم نے سوسائٹی کی سروسز کے اندر ایک اچھی ذمہ دار شہری ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اور فیملی کو ٹائم دیتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کو بڑا کوالٹی ٹائم دینا ہے. اور یہ ہم اپنا وقت اس طرح سے مینج کریں، ہمارے جو اعصاب ہیں، ہمارے جو نروز ہیں، وہ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ ہم بوکھلاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں. یہ نہیں کہ ہم باہر ہیں، ہم کلاس میں ہیں یا ہم پڑھا رہے ہیں یا اپنے ورک پلیس میں، تو ہمیں گھر کی ٹینشنیں کھائی جا رہی ہیں، اور اگر ہم گھر میں ہیں تو ہمیں باہر کے فکر مارے جا رہے ہیں. نو. جب آپ کہیں پہ انٹر ہوں، اپنی جو آپ کی تھنکنگز ہیں، آپ کی تھاٹس ہیں، آپ کی جو سوچیں ہیں، انہیں فل سٹاپ لگا دیں کہ نو، یہ اب میرا ورک پلیس ہے، اب یہ میں یہاں پہ اپنا پورا دل و جان لگاؤں گی. اور اب میں گھر میں ہوں تو یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور اب یہاں پہ جو میری پروفیشنل لائف ہے اس کو اندر مداخلت کی اجازت نہیں. تو اس طرح ہم ایک واضح ڈفرنس کریٹ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی کوالٹی ٹائم دیں، اور اپنے ورک پلیس پہ اپنے کام کو کوالٹی ٹائم دیں. تو یہ مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خواتین سوشل میڈیا یوز کر رہی ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم اس بات سے بچیں کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں زیادہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ. ہاں دین کا کام ہم نے کرنا ہے تو ہم وہ ضرور کریں، لیکن مناسب رویوں کو فالو کرتے ہوئے، مناسب طریقوں پہ چلتے ہوئے، حیا کے رستوں پہ چلتے ہوئے ہم اس کام میں آگے بڑھیں. اور کیونکہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے، میڈیا کا جو سوشل وار اور فتنوں کا جو دور ہے، اس میں ہم بالکل پیچھے ہٹ گئے تو پھر اس پلیٹ فارم پہ تو حق کے لیے لڑنے والے بہت کم رہ جائیں گے. اس لیے ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ خود کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، منافقت سے بچتے ہوئے، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرتے ہوئے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے. آپ دیکھیں نا، اگر میں یہاں بات کروں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی، تو وہ بھی تو سوشل سروس ہی کر رہی تھی نا، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی، ایک قسم کی جاب بھی کر رہی تھی نا. تو پوری سوسائٹی کو فیس کر رہی تھی، کنویں پہ انتظار کر رہی تھی. اور پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی ایک بہن ان میں سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو انداز اتنا پیارا لگا، تو اللہ نے کہا کہ وہ حیا کے راستے پہ چلتی ہوئی آئی، وہ حیا کے انداز اپناتے ہوئے آئی. تو میرے خیال میں اگر ہم حیا کو اپنا زیور بنا لیں تو ہم ہر جگہ پہ کامیاب ہیں. ہم سوشل پلیٹ فارمز پہ بھی کامیاب ہیں، اور اگر ہم اس حیا کے لباس کو اتار پھینکتے ہیں خدا نہ خواستہ، تو پھر کوئی عورت اپنے گھر کے کمرے کے تالے کے اندر بیٹھی بھی محفوظ نہیں ہے اگر وہ حیا کے راستے کو فالو نہیں کرتی. اہل مدارس سے بھی آپ کا گہرا تعلق رہا، تو مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے آپ مدارس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مدارس کے حوالے سے میرے مائنڈ میں بہت سے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، کیونکہ میرے دل میں اہل مدارس کے لیے جذبہ خیر ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی اہل مدارس کا ایک حصہ ہوں، اور میں ان سے خود کو الگ نہیں سمجھتی. کیونکہ گھر میں نے ہمیشہ دیکھا بچپن سے ہی، جب مدرسے میں سے کسی نے آنا ہوتا، میری بہن کی کسی استاد نے یا علماء میں سے کسی نے آنا ہوتا، کوئی مدعو ہوتے، تو سب کو پڑا ہوتا کہ بس خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو اس لیے بچپن سے ہی یہ سکھایا گیا کہ علم اور علم والوں کی عزت کرنی ہے. تو اس لیے
کچھ جو مجھے اصلاحات کے پہلو نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم جدید بنیادوں پر سلیبس کو ریوائز کریں. جیسے کہ کریکولم ڈیزائننگ بھی میرا ایک فیلڈ رہی ہے. جب میں نے کنیڈ کالج سے ایم فل کیا تو میم آمنہ چغتائی جو کہ ایک پاکستان کی معروف کریکولم ڈیزائنر ہیں، ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اور پھر اس طرح پیف میں میری بطور ڈائریکٹر کے سلیکشن ہوئی، جس کے اندر مجھے کریکولم ڈیزائنر جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا. اور اس انٹرویو میں بھی بہت زیادہ لوگ تھے جو انٹرویو کے لیے آئے تھے، اور یہ انٹرویو کی بیس پہ ہی سلیکشن ہونی تھی. تو جب میں گئی اور میں لیٹ ہو چکی تھی انٹرویو کے لیے، کیونکہ مجھے دیر سے آنا تھا. تو جیسے ہی میں گئی میرے سے پہلے کافی انٹرویوز ہو گئے تھے. جب میں نے انٹرویو دیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے انٹرویوز ختم کر دیے کہ، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ آئیں، موسٹ ویلکم. لیکن کیونکہ مجھے ایڈمنسٹریٹو جو ٹاسک ہیں، یعنی کہ جو جو مینجمنٹ والے آفس میں بیٹھ کر کرنے والے کام ہیں، وہ میرے سول کے مطابق نہیں ہے. تو مجھے پڑھانا زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے اس جاب کو پھر جوائن نہ کیا. اور میں نے ان سے ایکسکیوز کر لیا، اور پھر میں نے اپنی جو بطور لیکچرر تھی میری سلیکشن ہوئی 2015 کے اندر، تو اس جاب کو میں نے جوائن کیا. تو اس لیے کریکولم ڈیزائن کے فیلڈ کے اندر بھی میرا الحمدللہ تجربہ رہا ہے کام کرنے کا. تو اس پہ میں بات کروں گی کہ ہمیں اپنے نصاب کو جدید بنیادوں پر ڈھالنا ہے. جیسے کہ پہلے مدارس کے اندر اینول سسٹم تھا، اور سال کے بعد امتحان ہوتا، اور 4 سال کا یا 5 سال کا جو بھی کورس ہوتا، اور وہ ایم اے کے ایکویولنٹ ڈگری مل جاتی. اب صورتحال یہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے کے دوران میں کئی لوگوں کو جانتی ہوں کہ انہوں نے پرائیویٹ بی اے کیا، پرائیویٹ ایم اے کیا، اور اس طرح وہ اپنے دین اور دنیا دونوں تعلیموں کو لے کے آگے نکل گئے، لیکچرشپ کا امتحان پاس کر لیتے اور پھر اداروں میں پہنچ جاتے ہیں. تو لیکن اب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے خاص طور پہ کچھ یونیورسٹیز تو پہلے ہی یہ کام کر چکی ہیں. پنجاب یونیورسٹی نے اس سال سے باقاعدہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اب پرائیویٹ بی اے کو ختم کر دیا جائے، اور جتنے بھی داخلے کالجز میں ہو رہے ہیں وہ سیمیسٹر سسٹم کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. ایک ہی کورس ہے، اس کو ہی آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. ایک ہی کتاب کو، اگر آپ ایجوکیشن میں اے ڈی پی کر رہے ہیں تو آپ نے ایجوکیشن میں ہی آگے اپنی اسپیشلائزیشن کرنی ہے اور پی ایچ ڈی کرنی ہے. اور اگر آپ نے اے ڈی پی سائیکالوجی کیا ہے یا انگلش کیا ہے تو اسی کو آپ آگے لے کر چلیں گے. تو میں چاہتی ہوں مدارس میں بھی ہم اس طرز کا ایک نظام متعارف کروائیں جس کے اندر ہم بچوں کو اسپیشلائزڈ بنائیں، اور ہم بچوں کو سیمیسٹر سسٹم کے تحت زیادہ کورسز پڑھا پاتے ہیں. سیمیسٹر سسٹم کے تحت ہم ان کو جدید علوم کی طرف بھی لے کر آئیں. اور یہ اتنا ضروری کام ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم ایک بہت بڑے خلا کا شکار ہو جائیں گے. اور آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ جو گیپ ہے مدرسہ سسٹم اور یونیورسٹی سسٹم کے درمیان، یہ گہرا ہو جائے گا. کیونکہ اب جو لوگ مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ پرائیویٹ بی اے نہیں کر پائیں گے. فی الحال اس سال تو اب یونیورسٹی نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے 2-4 دن پہلے، اور انہوں نے پرائیویٹ بی اے کی اجازت دے دی ہے پرائیویٹ اسٹوڈینٹس کے لیے. کچھ سالوں تک یہ جاری رہے گا، 1 یا 2 سال وہ چانس دیں گے کہ جو اسٹوڈینٹس پرائیویٹ بی اے کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. لیکن ہماری یونیورسٹی کی ٹیم سے میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے ہمارے کالج کو وزٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ڈگریاں بانٹنا بند کر دی ہیں، اور ہم یونیورسٹی صرف اسی کو بی اے کی اے ڈی پی کی ڈگری دے گی یا بی ایس کی ڈگری دے گی جو باقاعدہ کالج میں یا یونیورسٹی میں داخلہ لے گا اور وہاں پہ پڑھے گا. اب مجھے یہ بتائیں، جو بچہ بی اے یا اپنا بی ایس کرنے کے لیے یونیورسٹی یا کالج جائے گا، وہ مدرسے کو کب ٹائم دے گا؟ حالانکہ پہلے تو ایسے تھا کہ جو بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ ساتھ ساتھ دنیا کا بھی پڑھ پاتا تھا. اس لیے اس نظام کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں مدارس کے جو کورسز ہیں ان کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. ان کو سیمیسٹر سسٹم کے اوپر لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو ڈگری ہے وہ یونیورسٹی کی ڈگری کے ایکویولنٹ رہے، اور ایکویولنٹ ڈگری ہمیں بی ایس کی مل سکے مدرسے کا پڑھنے کے بعد بھی. اور ایسا تب ہی ممکن ہوگا جب ہمارا تعلیمی نظام جو مدرسوں کا ہے وہ یونیورسٹی کے کرائٹیریا کے برابر آ جائے گا، اور بچوں کو ہم اسپیشلائزڈ بنائیں. مدرسے سے بچہ نکلے تو اس کو پتا ہو میں فقہ میں اسپیشلائزڈ ہوں، میں تفسیر میں اسپیشلائزڈ ہوں، یا میں پھر حدیث میں، یا پھر میں میرا جو عربک اسپوکن کا لیول ہے وہ کیا ہے، میرا انگلش اسپوکن کا لیول کیا ہے. تو ہمیں مدرسوں کو چاہیے کہ وہ اس سوسائٹی کو اسکلڈ فل پرسن دیں جو کہ اچھے
ٹیچر ہونے کے ساتھ اچھے پریچر بھی ہوں، مبلغ ہوں، وہ اچھے مقرر ہوں، اچھی تقریریں کر سکے، اچھے عمل کرنے والے اچھے سٹیزن ہوں، اور اچھے دنیا کو ایک پازیٹیو میسج دے سکے کہ ہاں جی ہم مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری معزز مہمان جویری عارف صاحبہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ اب اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔